بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، پاک بھارت جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی جنگ جاری ہے، بیانیے کی سطح پر بھی جنگ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ عالمی سطح کے اوپر جب ہم سفارتی محاذ کو، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اس پر بھی رابطے جاری ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے ترکیہ کا، ایران کا اور آذربائیجان کا جو دورہ کیا، اور اس موقع پر جس قسم کا والہانہ ان کا استقبال ہوا وہ ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے. یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان 10 مئی کے بعد عالمی سطح پر ایک جو خطے میں ایک جو نیا توازن پیدا ہو رہا ہے، اور جو ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس میں پاکستان ایک نمایاں مقام پر کھڑا نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف واضح طور پر دو ٹوک انداز میں دوست ممالک کا نہ صرف شکریہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی ایک نئی حمایت اور ایک نئی دوستی اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. وزیر اعظم کے یہ الفاظ کہ ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک ہیں، لیکن یہ قوم ایک ہے، ایک وسیع تر اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس میں چین کو شامل کر لیں، سعودی عرب کو شامل کر لیں، اور اپنے ان تمام دوستوں کو شامل کر لیں جو مشکل وقتوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر پاکستان ہمیں بہت آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف بھارت ہے، اور اس میں جو اس کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. ششی تھرور بھی وہاں پر پہنچے، امریکہ میں سیکرٹری خارجہ جو بھارت کے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے، لیکن کسی کو بھی نہ وارم ویلکم ملا. اور آج جو ہمارے پاس خبر موجود ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں امن کے لیے بھارت کو باقاعدہ طور پہ ایک وارننگ دی گئی. وارننگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تنازع کو آگے نہ بڑھائے اور وہ جارحیت سے گریز کرے. یہ امریکہ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. اس کو پاکستان کی ایک بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کو فرانس کے ساتھ بھی مشکلات کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ رافیل طیارے جو کہ پاکستان نے گرائے، فرانس کی کمپنی ڈیسالٹ نے اس کا باقاعدہ طور پہ وہاں پر وزٹ کرنے کی آفر کی اور کہا کہ ہم اس کی انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جو رافیل طیارے اس کے پاس موجود ہے ان کی انسپیکشن کروانے سے انکار کر دیا گیا. اب یہ تنازع جو ہے کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے پاکستان کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے بھی، جس میں فیلڈ مارشل سمیت تمام ہمارے جو رہنما ہیں وہ اس وقت قوم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کے ساتھ، سینئر اساتذہ کے ساتھ اور مختلف پرنسپلز کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ہیں. فیلڈ مارشل نے جو وہاں پر گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا کہ بھارت کی بالادستی کو کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کشمیر کے اوپر اور اس معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر دستبردار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بھارت کا اس حوالے سے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا. انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر بھی اساتذہ کرام کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ فتنہ ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچوں کے ساتھ. یقینی طور پر یہ تمام پیغامات جو ہیں ہمارے اساتذہ کے ذریعے نئی نسل تک جانا چاہیے جن کو بری طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے جو تمام موضوعات ہیں اس پر آج بات کریں گے. پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. میں معزز جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں گا. میں شکر گزار ہوں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی سابق سفیر
نغمانہ ہاشمی جو ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں، ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اور میں بہت ہی مشکور ہوں سینئر صحافی، تجزیہ کار، حالات کا بہت ہی گہری نظر سے جائزہ لینے والے اسدار چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. سب سے پہلے میں خالد چشتی صاحب آپ سے ایک اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے فرانسیسی کمپنی کے ساتھ ایک تنازع میں جا رہا ہے، رافیل طیاروں کی انسپیکشن نہیں کروائی جا رہی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت تعلقات ہیں بھارت کے وہ اس حوالے سے خاص طور پہ فرانس کی حکومت کے ساتھ، فرانس کی کمپنی کے ساتھ شدید ترین طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس سر؟ جی بہت بہت شکریہ ولی صاحب. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے دونوں طرف ظاہر ہے. جب بھی دو ملک آپس میں ڈیل کرتے ہیں فائٹر جہازوں کی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جہاز اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کریش ہوگا، چاہے وہ ایرر انجن کا ہو، جہاز کی ٹیکنیکل خرابی ہو یا پائلٹ ایرر ہو، وہ ایکسیس ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ فرض کیا رافیل کمپنی بنا رہی ہے جہاز، تو وہ اپنی کمپنی کی ساکھ کے لیے، اپنی کمپنی کے ریپوٹیشن کے لیے اور فالٹ ڈائگنوسس کے لیے، یعنی کہ کیا پرابلم ہوا اس پرٹیکولر جہاز میں، اس کے لیے وہ اپنی امپروومنٹ کے لیے بھی ان جہازوں کی ریزنز یا انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتی ہے. اور خاص طور پہ جو فرسٹ ورلڈ کے اس طرح کے جہاز ہے رافیل، جس کی پوری دنیا میں ایک دھاک ہے اور وہ جہاز ہے بھی بہت قابل، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تو وہ ظاہر کمپنی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے جہاز میں کیا ایسی خرابی تھی. اگر کوئی ٹیکنیکل سائٹ کی خرابی تھی، اگر مس مینجمنٹ تھی پائلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، یا اور کوئی وجہ تھی، تو ظاہر ہے اس کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سول ایئر لائنرز بھی کوئی کریش کرتے ہیں تو سب سے پہلے بوئنگ یا ایئر بس کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے جہاز کا نہیں تھا قصور، پائلٹ ایرر کا تھا، تاکہ ان کی کمپنی کی راکھ جو ساکھ بنی ہے وہ خراب نہ ہو. تو ظاہر ہے اس کا حق ہے رافیل کمپنی کا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے، ریزن آؤٹ کرے اور سورس تک پہنچے اس کی ریزن کی. اور اس کے ضروری ہے کہ ہندوستان تعاون کرے. لیکن اگر ہندوستان تعاون کرتا ہے تو اس کو موسٹ لائکلی نہیں ہے، یہ ہم 100% شور ہیں، یہ ہمارے میزائلوں کا نشانہ بنے. تو رافیل کمپنی نے جب یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی اگر ان کو ایکسیس مل جائے تو وہ کہیں گے جی ہمارے جہازوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ ہم ویریفائی کر چکے ہیں، یہ تو پائلٹس کی ہینڈلنگ اور مینجمنٹ کا پرابلم ہے یا ان کے جہازوں کی غلط امپلائمنٹ کا ہے. تو ہندوستان وہ نہیں چاہتا. ابھی تو وہ مکس اینڈ میچ کھیلے گا کہ کچھ جہازوں کا فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکنیکل خرابی کر کے. لیکن جب اگر ایکسیس دے دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے رافیل اس میں سے بالکل نکل جائے گی بائی کلین چٹ لے کر کے ہمارا قصور نہیں ہے، ان کے جہاز خود شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں ایرر کی وجہ سے، مس مینج یا غلط امپلائمنٹ کی وجہ سے. اس سے میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ بالکل ریلیکٹنٹ ہوگی. میں آپ کے ناظرین اور ویورز کو کوئکلی فلیش بیک کرواتا چلوں کہ 2019 میں جب ہم نے ابھی لندن کا جہاز شوٹ کیا تھا تو ہندوستان نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے F-16 ایک شوٹ ڈاؤن کیا ہے. تو ہم نے فوری طور پر F-16 کمپنی کو، امریکنز کو انگیج کر کے وہ کاؤنٹ بھی کروا دیے تھے اور انشور کرایا تھا کہ وہ کہیں کہ ہمارے F-16 پورے ہیں، تو ہماری ساکھ یا ریپوٹیشن کو ڈیمیج نہیں ہوا تھا. اب ہندوستان کو کنفرم ہے کہ رافیل نہیں بلکہ MiG-29، براج 2000، Su-30 سارے جہاز تباہ ہوئے ہیں. تو رشین کے ساتھ ان کی بڑی پرانی ایسوسیشن ہے، اور مراج 2000 اور رافیل یہ اسی کمپنی کے جہاز ہیں. تو ظاہر ہے ان کی ریپوٹیشن اور بزنس کا جو ان کی ایسوسیشن ہے یہ 40-50 سالوں تک پیچھے جا سکتی ہے کہ ان کے ریلیشن شپ ہیں. تو ابھی بھی میری نظر میں ہندوستان پریشرائز کرے گا رافیل کو، کمپنی کو، کہ وہ اس کو پرسو نہ کرے تاکہ وہ سارا ملبہ پھر ہندوستان پر گرے گا. جی لیکن خالد صاحب یہ تو دیکھیں، اب اگر ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں، آپریشن بنیان المرصوص کی بات کرتے ہیں، اور 10 مئی سے لے کر آج 29 تاریخ تک ہندوستان کو خود بھی تو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، فیکٹس کو تسلیم کرنا چاہیے. ان کی طرف سے جو پریس بریفنگ دی جاتی ہے اس میں جب اس حوالے سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جنگوں میں نقصان تو ہوتے ہیں، لیکن وہ واضح طور پر نہیں بتاتے کہ ان کا نقصان کیا ہوا ہے اور کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں. وہ کب تک اس چیز کو چھپا سکیں گے؟ ٹیکنیکلی اس کو چھپایا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت ایک لسٹ بھی گھوم رہی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ نہ صرف طیاروں کے نام، ماڈل، اور ان میں کچھ جو پائلٹ ہیں ان کے نام بھی اس پر درج ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے، لیکن اس کو کتنی دیر تک کوئی بھی ایئر فورس چھپا سکتی ہے کہ اس کے طیارے تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بھی جو سوشل میڈیا پہ لسٹ دیکھی ہے میں اس کو ویریفائی ابھی تک نہیں کر سکا. ابھی تک میں یہ اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب تک چھپائی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ ورلڈ وار کا یا 60s 70s 80s کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ریکٹ صرف چھپا دیں گے
تو ظاہر دشمن کو یا شوٹ کرنے والے کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ نے جہاز مارا ہے کہ نہیں مارا. جبکہ دوسری طرف اب یہ ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے, سیٹلائٹس آ گئی ہیں, ڈیجیٹل پرنٹس آ گئے ہیں, الیکٹرانک سگنلز آ گئے ہیں, کمپیوٹر ڈیٹا نکل آتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے جہاز کی اپنی جو شوٹر ہوتا ہے اس کی ویڈیو یا ڈاکومنٹیشن اس کی پروف ہوتی ہے الیکٹرانک سگنلز کے تھرو کہ اس نے جہاز کنفرم شوٹ ڈاؤن کیا ہے. تو اب وہ زمانہ تو بالکل نہیں ہے جس کے اندر ہندوستان چھپا سکتا ہے. لیکن ہیوملیشن اتنی بڑی ہے, اس کو پلیز نوٹ کریں کہ یہ ہیوملیشن اتنی بڑی ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ کا ٹائم ہے, جو لوگ بہت ہاسٹائل ہیں, میڈیا ان کا کوشچن کر رہا ہے, ان کے جو سین رائٹرز یا تھنک ٹینکس یا اینالسٹ یا اینکر پرسن ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ اگر اتنی بڑی وار مونگری کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی ارسپیکٹو کس مقصد کے لیے کی تھی, کچھ ٹیک ہوم تو ہونا چاہیے تھا. ہندوستان کو ٹیک ہوم کی بجائے ان کو 5-6 ملبے ملے ہیں جہازوں کے. لوگ سوال تو کریں گے کیونکہ یہ لاجیکل بنتا ہے, اور ہندوستان کی گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بہت مشکل ہو رہا ہے فیس کرنا. تو میری نظر میں وہ ٹائم بائی کریں گے کہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, لیکن ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے یہ وہ زمانہ نہیں رہا. آپ پریشرائز کر سکتے ہیں اور رافیل کو, یا جیسے میں نے کہا کہ بزنس کی وجہ سے فیوچر انویسٹمنٹ آگے بھی ہے, اور رافیل شاید کمپنی اپنے بزنس کی ساتھ کی وجہ سے, لیکن رافیل کمپنی اٹسیلف دنیا کی طرف سے بہت پریشر میں ہے. جو آرٹیکل میں فرانس میں جو چھپے ہیں ان کا میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا, ان کو بہت زیادہ پریشر یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کو بلیم کیا جا رہا ہے, آپ کا نام ایٹ سٹیک ہے, اور خاص طور پہ ان ملکوں کی طرف سے بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے جو پوٹینشیل بائر تھے رافیل کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر کریں کہ جہاز آپ کے ٹیکنیکل وجہ سے اگر کریش ہوئے یا ہندوستان کے مس مینجمنٹ یا غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوئے, تو ظاہر ہے رافیل نے اگر آئندہ سودے کرنے ہیں اور بزنس کرنا ہے تو ان کو تو کلیئر کرنا پڑے گا دنیا کی نظر میں کہ نہیں اچھا ہمارا خالد صاحب, ایک ذرا آن لائٹر نوٹ ایک سوال اس قسم کا. اب بڑی سوشل میڈیا پہ دھوم مچی اور کہا گیا کہ ہم نے انڈیا کی ایک خاتون پائلٹ جو ہیں ان کو کیپچر کر لیا, ان کو پکڑ لیا ہے. ڈی جی آئی پی آر احمد شریف صاحب آئے ٹی وی سکرینز پر, پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی انڈین پائلٹ موجود نہیں ہے. اب اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس خاتون پائلٹ کی تصویر دکھائی گئی, باقاعدہ طور پر اس کی شناخت تھی, اس کے پاس ورتی تھی, پھر اس پر میمز بنی, پھر اس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیوز بنی, لیکن پورا انڈیا کا میڈیا اس خاتون پائلٹ کو دکھا نہیں سکا کہ وہ کہاں پر ہیں, وہ کدھر ہیں. اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملتا. اگر وہ واقعی ان کے پاس سیف موجود ہیں وہ بھی نہیں دکھاتے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو پکڑا ہی نہیں ہے. یہ کیا کہانی ہے ساری کی ساری, آپ کو پتہ ہوگا یقیناً. جی میں جو پی ایف سورسز کنفرم کر سکا, ہمارے پاس واقعی ایسی کوئی کیپچر نہیں ہے, اور ہم نے شوٹنگ جو کی تھی وہ 6+1 وہ 7th مارننگ کو کی, اور یہ شاید 8 اور 9 کو, یا اس کے بعد یہ سٹوری مشہور ہوئی, فیس بک پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چلی کہ جی پاکستان کے پاس ایک قبضے میں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہندوستان اس وقت اتنی سیریس امبیرسمنٹ میں ہے کہ وہ کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا نیا اوپننگ چیپٹر نہیں کھولنا چاہتے, اور یہ پاکستان ایئر فورس ڈینائی آفیشلی بھی کر چکی ہے, میں بھی کنفرم کر چکا ہوں کہ ہمارے قبضے میں یا ہمارے کیپچر میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے, اور کوئی ایسی ہے بھی نہیں جس نے کشمیر یا سری نگر کے قریب یا کہیں بیل آؤٹ کیا اور ریجیکٹ کیا اور ہمارے علاقے میں گری, تو وہ تو کنفرم ہے. لیکن کیونکہ اس وقت آلریڈی اتنا اینٹی مودی ایٹماسفیئر ہے, جو مودی نے 900 چینلز کو ہائپن کریٹ کیا تھا, انہوں نے انہی گنوں کا فائر اب مودی کی طرف ہو گیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس میں ہائپ کریٹ کریں گے, بزنس کریٹ کریں گے, لیکن اب ان کو اپنی کریڈیبلٹی یا فیس سیونگ کے لیے کچھ تو چاہیے. تو اب وہ ساری کی ساری کرٹیسزم مودی کی طرف شفٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے غلط مانگرنگ کی, انہوں نے جان بوجھ کے کیا, رافیل کیا. اور سب سے بڑی بات آپ نے دیکھی ہوگی شاید کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کون ہوتے ہیں جنگ چھڑانے والے یا سیز فائر کرنے والے. تو آئی تھنک ان کے پاس دے رننگ آؤٹ آف آپشنس. کل پرسوں جو پرائم منسٹر مودی نے کہا تھا کہ جی پاکستانی قوم یا روٹی کھا لے یا میری گولی کھا لے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کون سی گولی آج کل کو سونے کی لے رہے ہوں گے, شاید وہ گولی کھا لے, یا وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ گولیاں بھی ان کو پہلے گننی چاہیے تھی جو ان کے جہازوں کو لگی ہیں, تو پہلے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن کر لیں. پھر لائٹر نوٹ آپ نے کہا تو میں نے بھی لائٹر جواب دیا کہ گولیاں اب کاؤنٹ کرنی چاہیے, کون سی والی وہ بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ہائپ کریٹ کرنی ہے اپنے لوگوں کو تسلی کرانے کے لیے. جی بالکل. اسد شہید صاحب, اس وقت نہ صرف سفارتی محاذ پہ جنگ جاری ہے, اس کا جواب تو ہم آگے چل کر لیں گے, لیکن ایک انٹرنل محاذ پر بھی جنگ جاری ہے, اور وہ جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو غلط بیانیاں پھیلاتے ہیں
हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं। आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की आज प्रिंसिपल्स के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ, उस्ताद के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत सारी वहाँ पर गलतफहमियाँ दूर की। वहाँ पर यहाँ तक नारे लगे कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है, ये भी बात वहाँ पर की गई। आप किस तरह देखते हैं अंदरूनी सतह पर उन लोगों का मुकाबला करना जो यहाँ पर फिफ्थ कॉलमिस्ट बनकर मायूसी फैलाते हैं, दुश्मन का बयानियाँ फैलाते हैं, उनका मुकाबला करना किस तरह हो सकता है सोशल मीडिया पर और समाज में? जी बहुत शुक्रिया नजब साहब। एक तो ये कि आप इस चीज को मैं जवाब देने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं कि इंडिया जो है इस वक्त जो जंग हारा है उसमें जो सबसे बड़ी चीज वो हारा है वो अपनी क्रेडिबिलिटी उसने लूज की पूरी दुनिया के अंदर कि ये बहुत झूठे हैं, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। अगर तो ये कोई 10-20% झूठ बोलते तो चले दुनिया जो है ना फिर भी उसको दरगुजर कर देती, लेकिन ये कि वो 100% झूठ बोल रहे हैं। अब वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनकी कोई भी सुनवाई पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं हो रही। उसमें ये कि फ्रांस भी है, उसमें यूएस भी है, और उसके अलावा उनके जो भी अलायंस जिन कंट्रीज के साथ थे वो सारे ममालिक उनसे पीछे हट गए। इतना झूठ बोला गया। अब इतना झूठ जब बोला गया है तो हमारा जो सच था उसको पूरी दुनिया ने पहली मर्तबा माना है कि इन्होंने इस मर्तबा 100% सच बोला है, और हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आई पूरी दुनिया के अंदर। अब इस क्रेडिबिलिटी को हमारे ये जो अंदर के अनासर है ना वो थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करते हैं, वो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही कह लें कि वो वतन दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी है जो इन अनासर की तरफ से की जा रही है, जिसमें ये कि हमारे सोशल मीडिया के और एक जो मखसूस सियासी जमात है उसके जो नुमाइंदे हैं और उसके अलावा जो फॉलोअर्स हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इन जमातों के लीडर्स भी हैं, वो भी खुलेआम इस चीज के ऊपर जो है वो शकूक व शुबात का इजहार कर चुके हैं। जो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके अलावा ये जो मार्का हुआ, जो हमने जंग जीती, अगर ये सारी आवाजें इकट्ठी होके हम बोलते तो हमारी साख शायद उससे ज्यादा, मैं समझता हूँ अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में पाकिस्तान को एक क्रेडिबल मुल्क जो है वो माना गया है, समझा गया है कि इन्होंने हर चीज जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट सामने रखी है, डिजिटल फुटप्रिंट्स भी रखे हैं। उसके अलावा ये कि हमारे DGISPR ने जिस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशंस किए हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ, सामने आए हैं, हर चीज उनके सामने रखी है, और उनको ये कहा कि जब हम करेंगे हमला तो पूरी दुनिया देखेगी, और हम दिन की रोशनी में करेंगे, हम रात के अंधेरे में छुप के नहीं करेंगे। और हमने जो जो कहा, जितने त्यारे हमने मार गिराए थे, 4 राफेल हमने गिराए या सफोई गिराया या उसके अलावा गिराया, तो हमने उसको जो है वो साबित भी किया है, और दुनिया उस चीज को अब जो है वो खुद मान चुकी है। और यकीनन ये कि जो आपका पहले खालिद साहब से भी सवाल था कि ये आखिर एक ना एक दिन तो चीज सामने आनी है। अभी ये जो एम्बेरसमेंट है ये तो इंडिया को होनी है। तो इंडिया एक तो अपनी साख लूज कर चुका था, अगर हमारी तरफ से पूरी ये फोर्सेस भी साथ दें तो इंडिया जो है वो हमेशा के लिए, काफी लंबे अरसे के लिए अपनी इंटरनेशनल साख जो है वो खो देगा। लेकिन ये कि हमारे अंदर से कुछ लोग जब इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की चीजें, सवाल उठाते हैं तो वो बड़ा तकलीफदेह भी होता है। और इनके साथ बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इनको साइबर टेररिस्ट समझता हूँ। जो इंटेलेक्चुअल आपके करप्शन फैलाते थे, अब वो इंटेलेक्चुअल टेरर फैला रहे हैं, ये साइबर टेररिस्ट है। इनको उसी तरह से ये समझे कि साइबर कुलभूषण यादव है जो पाकिस्तान के अंदर है। कुलभूषण यादव तो ग्राउंड पे आके यहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये कि ये जो है वो फिक्री सतह पे दहशतगर्दी फैला रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ये जो कामयाबी है इसको पूरी दुनिया जो है वो इतनी कदर की नजर से और इतनी हैरानगी की नजर से देख रही है। हमारी कौम जो है वो खुद शशदर है कि हम इस हद तक जो है वो अपना मतलब जंग के अंदर अपनी सलाहियतों को, लेकिन मसला असद साहब ये है कि जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है और कानूनी सतह पे कार्रवाई होती है, अदालती सतह पे कार्रवाई होती है, तो उसको आज़ादी सहाफ़त का और इजहार राय की आज़ादी का मसला बना दिया जाता है। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो कुछ कहा जाता है, जिस किस्म की पोस्ट की जाती हैं, जिस किस्म का यहाँ पर बयानिया दिया जाता है और दुश्मन की ज़बान बोली जाती है, उसको आप कह सकते हैं कि ये इजहार राय की वो आज़ादी है जिसकी बात आइन करता है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन में है? देखिए कोई भी दुनिया का मुल्क नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो इस तरह की जो लघवियात हैं उनको बर्दाश्त नहीं करता। ये सरासर नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान के कौमी दफा को जब आप इदारों के ऊपर, जब शख्सियात के ऊपर, उसके अलावा ये कि आपने जो कामयाबी हासिल की उसके ऊपर इस तरह की लघवियात बकेंगे तो ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है।
یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا. مغربی ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے, یہاں پہ بہت زیادہ سینسرشپ ہے. میں کینیڈا میں ہوں, کینیڈا میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی ہزار ویب سائٹس جو ہے وہ بند ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ تو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ کر گزرتا ہے جو دنیا امیجن بھی نہیں کر سکتی, حالانکہ اظہار رائے کی آزادی کے یہ علم بردار ممالک ہیں. اسی طرح سے آپ جو مڈل ایسٹ کے ممالک دیکھ لیں, اسی طرح آپ یورپ کو دیکھ لیں, افریقہ, لیٹن امریکہ کو دیکھ لیں, حتیٰ کہ انڈیا کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا بند کر دیا, انہوں نے پاکستانی چینلز بند کر دیے, انہوں نے اپنا جو گودی میڈیا تھا اس کو ایک سرٹن ایجنڈا دیا اور سب نے وہی ٹو کیا, اور جو لوگ نہیں کر رہے تھے ان کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا. اپنے ملک کے اندر ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا کہ جی آپ تو پیٹریوٹ ہی نہیں ہے, آپ تو ہندوستانی نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر ایک سرٹن لائن ہے, اس کو ڈرا کرنا پڑے گا. ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا, ہمارے میڈیا کو بھی دیکھنا پڑے گا, ہماری سول سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو سو کالڈ آزادی اظہار رائے ہے, اس کے نام پہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس چیز کو استعمال کر لیں گے, جو کامیابی ہے, تو آپ دنیا میں ایک بہت بڑی جو پوزیشن ہے وہ آلریڈی ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ 4 دن کے اندر یکے بعد دیگرے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل جو ایران سے, ترکیہ سے, آذربائیجان سے, اس کے بعد یہ کہ ابھی تاجکستان ہے, جو نئے وزیر اعظم ہے وہ ہانگ کانگ چلے گئے ہیں, فیلڈ مارشل واپس آ گئے ہیں. تو جتنی یہ محنت کر رہے ہیں, جتنی دنیا ہمیں اس وقت قدر کی نظر سے دیکھ رہی ہے, وہ ہمیں ایک آئیڈیل نیشن کے طور پہ دیکھ رہی ہے. 55 اسلامی ممالک میں پاکستانی فلیگز کو اپنے فلیگز کے ساتھ ان لوگوں نے لگانا شروع کر دیا ہے. ان کو فخر ہوا ہے 28 مئی 1999 کے بعد پہلی مرتبہ یہ سیکنڈ ٹائم تھا جب پوری دنیا میں مسلمان ملکوں میں خاص طور پہ پاکستان ان کے لیے ایک قابل فخر جو ہے نا وہ ملک بنا ہے, اور انہیں خوشیاں منائی ہیں والہانہ طور پہ. تو اگر اس چیز کو آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر اگر آپ داغدار کریں گے, اور اس کے علاوہ آپ باریک وارداتیں ڈالیں گے اور اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے جو کہ دشمن کو جو سپورٹ کرتا ہے, ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ ہے. اور یہ بھی سائبر ٹیررزم ہے, اس کو سائبر ٹیررزم کی طرح ڈیل کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اس میں اس سے پہلے دوبارہ آپ سے سوال کروں, میں خالد صاحب, ایک اور بڑی اہم چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت, وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو مقابلہ ہے اس وقت ایئر فورس کا, وہ یقینی طور پہ ہمارے طیاروں سے ایک جنگ تو ہے ہی, ہوتی ہی ہے, ایک روایتی جنگ وہ موجود ہے. وہ آپ چاہے 65 کی جنگ میں لے آئیں, چاہے موجودہ میں لیں, لیکن اس جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس نے جو سائبر اٹیکس کو جو اپنا ہتھیار بنایا, اس کے ذریعے جو حملے کیے, جس طرح رافیل طیاروں کا آپس کے اندر کنیکشن جو توڑا گیا, ان کی کنیکٹیوٹی جو تھی زمین کے طیاروں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ ان کی جو کنیکٹیوٹی ختم کی گئی, جس طرح سائبر اٹیکس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا, یہ کوئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں جو کہ ہماری ایئر فورس استعمال کر رہی ہے, یا دنیا بھر میں جو ایئر فورس ہیں وہ اب ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہیں جو صرف اور صرف اب طیاروں کی جنگ نہیں ہے؟ نجم صاحب, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب پرانی جنگیں ورلڈ وار آن ورڈ 60s 70s 80s تک لڑی جاتی تھی, تو یہ فزیکلی لڑی جاتی تھی, جس کو ہم ڈاگ فائٹ کہتے تھے, کہ قریب جہاز آیا ہے اس کو دیکھ کر منور کیا جاتا تھا. 2 یا 3 یا 4 پائلٹس آپس میں منورنگ کرتے تھے, جو جس کو شوٹ کر سکتے پہلے. اور شوٹنگ کے لیے بھی موسٹلی جہاز کو جو شوٹر ہوتا تھا اس کو ٹیل کی طرف جانا پڑتا تھا, کیونکہ گنز آگے لگی ہوتی ہے تو گنز سے فائر کرتے تھے. پھر نارمل میزائل آگے ہیٹ سیکنگ جو انجن کی طرف جاتے تھے, ہیٹ کو فالو کرتے تھے. اب آگے بیونڈ ویژول رینج میزائل. اب بیونڈ ویژول رینج میزائل سے سب سے بڑی جو ڈائمینشن ہوئی ہے کہ یہ بھی اب کافی نہیں رہ گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ملٹی ڈومین آپریشن کرنا ہوتا ہے, جو پاک فضائیہ نے جس میں ماسٹری حاصل کی ہے الحمدللہ. وہ ملٹی ڈومین آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, جس کے اندر فائٹر جہاز ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر پوری ٹیم پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل یا ڈیفنس کنٹرولر یا ویپن کنٹرولر زمین پر ہوں گے, ہوا میں فائٹر جہاز ہوں گے, ان کے پیچھے ایئر ٹو ایئر ریفیولر بھی ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہے, ایئر بورن ارلی وارننگ بھی ہو سکتا ہے, جیمرز بھی ہو سکتا ہے, اور سیٹلائٹ سے انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کچھ کرتے کیا ہے, تاکہ جب ایک جہاز فائٹر کے پاس ایک پکچر آئے دشمن کی, تو وہ چاہے تو دوسرے جہازوں کو ٹرانسفر کر کے ان کو اپڈیٹڈ رکھتا ہے, تاکہ ڈیسیژن میکنگ آسانی ہو. جتنا ڈیٹا ریڈیلی اویلیبل ہوگا, پرومپٹلی اور ایکوریٹلی اویلیبل ہوگا, اتنی ہی فارمیشن ساری کی ساری ایک کل پکچر کے تحت ایک دوسرے کو سینرجائز کرے گی. دیٹ مینس پاک فضائیہ کا جو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا
کہ ہماری کنیکٹیوٹی یا نیٹورکنگ بہت اسٹرانگ تھی ایک پورے کے پورے فلیٹ کی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب کی کل پکچر ایک تھی. کل پکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فٹ بال میں گول کرنے جاتا ہے, کک تو آخری شخص لگاتا ہے جس نے گول کیا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سارے کھلاڑی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈیفنس کو بیٹ کرتے ہیں اور آخری گول کرتا ہے. تو اب ہم سینرجی میں جب تک نہیں کریں گے, اسٹینڈ لون, میری نظر میں ہندوستان کی جو فلیٹ آیا تھا وہ آلموسٹ بہت بڑی تعداد میں 20-22 جہاز کی 4 ٹکڑیاں تھیں, اور میں نے جو کیلکولیٹ کیا نقشے پر رکھ کر تو وہ پتہ لگا کہ 200 سے 300 کلومیٹر ایک باکس یعنی 20-22 جہازوں کا دوسرے سے دور تھا. اور ٹوٹل جو نارتھ میں جو کشمیر کی طرف تھا اور ساؤتھ موسٹ جو تھا وہ میپ کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 900 کلومیٹر دور سپریڈ جہاز تھے جو ہندوستان کی طرف سے آئے تھے. آگے ان کے رافیل تھے سب سے آگے فرنٹ پہ رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ بیانڈ ویژول رینج میزائل کو کر سکے. لیکن جو مجھے کمی نظر آئی ہے وہ تقریباً 85 جہازوں میں, CNN کی ویب سائٹ نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ کے تھرو کنفرم انہوں نے کیا کہ ایٹ اینی گیون ٹائم 125 جہاز تھے, کہ اس سے بھی زیادہ جو 110 ہم سمجھتے آ رہے تھے. تو جس کا مطلب یہ ہے, لیکن اگر آپ 85 یا 90 جہاز بچھواتے ہیں تو وہ تبھی ڈیلیورنس کریں گے کہ سب کی کل پکچر ایک ہو, نیٹ ورکنگ بڑی اسٹرانگ ہو, ایک دوسرے کو ڈیٹا اپڈیٹ کر سکیں, اور پھر جو شوٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس میں سارے کے سارے سینرجائز ہو کے کریں. آنے والی تمام جنگوں میں اسٹینڈ الون فائٹرز کا زمانہ چلا گیا کہ اگر ایک جہاز ہوگا جو ارٹلری ایئربورن ارٹلری ٹائپ کا زمانہ, کہ ایئربورن ہے, آپ کے پاس ایک گن ہے, آپ نے مارنی ہے, یا پھر میزائل آگے وہ مارنی ہے. اب یہ نہیں رہ گیا. اب آپ نے پوری کی پوری فارمیشن جتنے جہاز انوالو ہوں گے ان کی ایک سینیریو بلڈ کرنا ہے. سینرجی کے بعد ایک کل پکچر ہونی چاہیے سب کی کہ ہم نے اس طرح جہاز کو, جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سائبر کمانڈ فورس ایروسپیس ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے, وہ آپ کی کمیونیکیشن ہیمپر کرتی ہے, آپ کو انفارمیشن ڈیلے کر دیتی ہے, آپ کو مس ریڈ کرتی ہے, آپ کا میسج نہیں پہنچنے دیتی, آپ کی جیمنگ کرتی ہے. ابھی لندن کے ٹائم میں بھی یہی ہوا تھا. پاک فضائیہ آج کا نہیں کر رہی, ہمیشہ سے ہم ٹیکنالوجیکل ایج ہے جو ہم بات کر رہی ہے ہم نے پوری ٹیم, یہ ایک ٹیم ورک بن گیا اور اس میں پوری کی پوری ٹیم کام کرتی ہے. لیکن خالد صاحب ایک سوال اس میں اور بھی آ رہا ہے, اور میں اس میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی مختلف آرٹیکلز دیکھ رہا تھا مختلف ایکسپرٹس کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, تو ہائیلی ٹرینڈ اور ویل ٹرینڈ جو پائلٹس تھے وہ پاکستان کے تھے, اور اس ٹریننگ کا فقدان نظر آیا ہمیں بھارت کے پائلٹس میں. یہ کیا فرق ہے؟ کیا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم انتظار کر رہے تھے نغمانہ ہاشمی صاحب بھی ہمیں کر لیں, لیکن معذرت کے ساتھ ان کا فون اس وقت اٹینڈ نہیں ہو رہا, ہم ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے, تو میں بریک پر جا رہا ہوں, تو شاید بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن نہ کر سکیں. میں خالد صاحب سے اور اسد صاحب سے اور جو بھی ہمارے پینلسٹ ہوں گے ان سے سوال کروں گا ایک مختصر سی بریک کے بعد. شمالی پاکستان میں 7,000 سے زائد چھوٹے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں جو ملک کے پانی کے قدرتی ذخائر کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں. یہ گلیشیئرز دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں جو زراعت, پینے کے پانی اور آبی توانائی کے لیے ناگزیر ہیں. وطن عزیز کے بڑے دریا انہی گلیشیئر سے نکلتے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں جس سے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور سیلابوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے. مستقبل میں پانی کی کمی, زرعی پیداوار میں کمی اور توانائی کے بحران جیسے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اقوام متحدہ نے 2025 کو گلیشیئرز کے تحفظ کا عالمی سال قرار دیا ہے جس کا مقصد گلیشیئرز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور وطن عزیز کو درپیش موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات اور ہونے والے نقصانات سے دنیا کو اپنے خطاب میں روشناس کروائیں گے. یہ عالمی کانفرنس 29 مئی سے 31 مئی 2025 تک دوشنبے میں منعقد ہوگی. کانفرنس کے اختتام پر ایک حتمی اعلامیہ تیار کیا جائے گا جس میں کانفرنس کی سفارشات, اقدامات اور منصوبہ جات کا خاکہ پیش کیا جائے گا جس کو 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باضابطہ طور پر پیش کیا جائے گا. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں, خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے پیدا ہوں
बेटे महमूद आलम से। वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। सलाम अफवाजे पाकिस्तान। नाज़रीन, उस फ़तह के हवाले से बात कर रहे हैं जो फ़तह मुबीन हमें 10 मई को हासिल हुई। उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं अंडर डिस्कशन है। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ असद आर चौधरी जो कि सीनियर तजिया कार हैं, वो भी हमें कनाडा से ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने, हम मुंतज़िर थे नगमाना हाशमी साहिबा के साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने वादा किया था हमें ज्वाइन करने के हवाले से, लेकिन अब वो राब्ते में इस वक्त नहीं है। मैंने कहा एक दफ़ा फिर आप पर वाज़िया कर दूँ। मैं एक सवाल था, तरबियत के हवाले से बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, पाकिस्तानी पायलटों की तरबियत के हवाले से और इंडियन पायलट्स के हवाले से। इसके बावजूद कि जब हम एयरफोर्स के बात करते हैं, वर्क फोर्स की, हम उसके पायलट्स की, उसके तमाम एम्प्लॉइज़ की, तो हमें इंडिया की एयरफोर्स अपनी अददी ताकत में दुगनी नज़र आती है। लेकिन अमली तौर पे सूरत हाल ये है कि वो हमारे मुकाबले में एक चौथाई कारकर्दगी भी ज़ाहिर नहीं कर सके। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि हमने 0-6 से ये मुकाबला भी जीता, तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। असद साहब, आपकी तरफ मैंने आना है, ये मुख्तसर सा खालिद साहब से जवाब ले लूँ कि खालिद साहब, तरबियत का फ़र्क, ट्रेनिंग का फ़र्क, ये क्या है जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है? जी नजम साहब, ये देखिए, हम पाक फिजाई को एजाज है कि हम एयर मार्शल असद खान और नूर खान से लेकर हमारी एक जज्बा ईमान, हमारे अंदर एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और एक टेक्नोलॉजिकल एज, ये 3 चीजों पर हमने हमेशा बहुत काम किया और हर आने वाले लीडर ने और सरबराह ने, पाक फिजाई ने अपने अपने हिस्से की कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें डेफिनेटली की है। मैं आपको बताता चलूं कि पाक फिजाइया नॉर्मल पीस टाइम में, अमन के टाइम में भी, यही फ्लीट जो जैमिंग होती है, काउंटर मेजर्स होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स होते हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ प्रैक्टिस करते हैं, एज अ फ्रेंडली करते हैं और विद सिमुलेशन करते हैं, लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जिसका मतलब है हम बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जहाजों को एक दूसरे के मुखालिफ पिच करते हैं। 150-100 जहाज एक दूसरे से मुकाबला आजमा होता है। तो इन पायलट्स के लिए और इन एयर डिफेंस कंट्रोलर्स के लिए, वेपन कंट्रोलर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि अगर 70 या 80 जहाज आ जाए तो हम घबरा जाएंगे। ये हमारी एयरफोर्स में प्रैक्टिस होती रहती है। अभी मैंने इंडस्ट्री 2024 पिछले चंद महीने पहले 25 में की थी, जिसमें तकरीबन 26 मुल्कों ने यहीं पे हिस्सा लिया था पाक फिजाई के ऑपरेशनल बेस पर। मैं भी देखने गया था उस एक्सरसाइज को, तो वो भी हम लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो मैं कहने का अर्ज करना, जो हम जो पीस टाइम में करते हैं वो नियर रियल एनवायरनमेंट में करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम जंग में आकर तो एक्चुअल से डिफरेंट सिनेरियो फेस करेंगे और पीस टाइम में डिफरेंट सिनेरियो करें। और जो मिशन हम पीस टाइम में करते हैं, उनकी डीब्रीफ जो लैंडिंग के बाद होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल सिग्नल्स, फुटप्रिंट्स के हिसाब से डीब्रीफ होती है, वो कई कई घंटे डीब्रीफ चलती है, जिसके अंदर अगर कोई एरर हुआ होता है तो पायलट्स को, डिफेंस कंट्रोलर्स को ब्रीफ किया जाता है कि हाउ टू इंप्रूव। तो ये ऑनगोइंग चीज है, ये रातों रात नहीं कोई अचीव कर सकता है कि कल से हम भी ट्रेनिंग अच्छी कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये एक कल्चर है, एक लेगेसी है, एक इनहेरिटेंस है और एक ऑब्लिगेशन है कौम की इस पाक फिजाई यकीन के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं असद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें भारत को कोई कामयाबी नहीं मिली। मैं शशि थरूर को देख रहा था, उनके वहाँ पर जो खिताबात थे उनको भी मैंने सुना। उन्होंने भारत सफारत खाने में जो भी वहाँ पर गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भारत के सेक्रेटरी खारजा को मैंने देखा, वो वहाँ के जो नायब वज़ीर खारजा थे अमेरिका के, उनके साथ मुलाकात के बाद अपने लिए ही एक वार्निंग लेकर वापस आ गए। आप अमेरिका का जो पाकिस्तान के लिए रवैया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो आएंगे, वो चाहे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हों, अंदरूनी मामलात से हों, लेकिन पाकिस्तान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रंप का सामना करना पड़ रहा है और जो खासा खुशगवार है हुकूमत के लिए। आप किस तरह देखते हैं इसको? नजब साहब, एक तो ये कि इन्होंने, अमेरिका और इसराइल, इंडिया ने एक थानेदारी वाला जो मंसूबा बनाया था, तो इंडिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो खित्ते के अंदर जो अपनी ताकत है उसका मुजाहरा भी करेगा और अपनी काबिलियत का भी मुजाहरा करेगा। तो अब जब इंडिया ने ये पहलगाम वाकया जो फॉल्स फ्लैग प्लान किया, इसमें मुबैना तौर पे मतलब इंतजामिया की उनकी तरफ से भी आशीर्वाद थी और वो सारा कुछ जो प्लान किया गया, उसके बाद जब इंडिया को इतनी ज्यादा नाकामी हुई, इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक करने थे पाकिस्तान को, जो है वो
एक हजीमत से दो चार करने की वो प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को नफसियाती तौर पे फिर जो है ना वो नीचे लगाया जाए और दूसरे ममालिक जो है उन तक अपनी ताकत का जो है वो मुजाहरा किया जाए, खित्ते के ममालिक खास तौर पे जो नेबर कंट्रीज है। लेकिन ये कि जब वो अटैक किए वो जो एयर स्ट्राइक्स थे पहले वाले, उसमें जब इनके जहाज मार गिराए गए तो उसके बाद जो इंडिया का रद्द अमल था वो फितरी तौर पे उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत बड़ी हजीमत जो है वो उठानी पड़ गई, तो उन्होंने फिर उसके बाद जब हमारी मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए तो उसके बाद जो पाकिस्तान के काउंटर अटैक्स थे उसके बाद तो इंडिया की जो सुप्रीमेसी है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चैलेंज हो गई है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर रेज हो गए। अब उसके बाद अमेरिका जो है उसको भी बड़े सीरियस कंसर्न इस चीज के ऊपर आ गए कि अगर हम इस खित्ते के अंदर तुम्हें थानेदारी जो है वो दे रहे थे तो तुम तो इस काबिल नहीं हो कि पाकिस्तान से जो है वो तुम जंग लड़ सको, तो तुम्हें हम खित्ते का जो थानेदार है वो किस तरह से समझ ले। तो अब उसमें यही था कि आप चीन और पाकिस्तान और उसके अलावा जो खित्ते के दूसरे ममालिक है वो साइड को कम से कम बचाएं, और पाकिस्तान को अगर आपने चीन से भी थोड़ा दूर रखना है तो आपने उसके साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो बना के रखने। और इंडिया को कुछ और भी प्रेशर जो है ना वो इस तरह से भी दिए जा रहे हैं कि वो जो टैरिफ्स हैं और वहाँ पे जो मुआशी मफादात हासिल करने हैं तो वो भी अमरीकी इंतजामिया का उसके अंदर है कि अब क्योंकि इंडिया इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया है तो काफी चीजें मान सकता है। तो ये एक मल्टी कह लें डायमेंशनल स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की तरफ से है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इस वक्त अच्छा रवैया इख्तियार किया जाए। इंडिया को जो है वो बहुत जो है ना वो सख्त रवैया भी दिखाया जा रहा है, उससे चीजें मनवानी है, और उसके साथ साथ ये कि वाकई उनको गुस्सा है कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पाकिस्तान से भी जंग जो है वो चंद घंटे तुम सरवाइव नहीं कर सके। और अभी जो शशि थरूर ने जिस तरह से ये और सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, इंडियंस का जो रद्द अमल है वो सिचुएशन को और खराब कर रहा है। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने ट्रंप के बारे में जो है वो कैंपेन शुरू की हुई है और इसी तरह से वहां पे जो पॉलिटिकल लोग हैं या उसके अलावा अवाम है उनको भड़काया जा रहा है ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ या ट्रंप के खिलाफ। और शशि थरूर ने भी कहा है कि वो एक नामुनासिब शख्सियत है अमरीकी सदारत के लिए। अब ये और चीज जो है वो आगे बढ़ रही है, तो जितना ज्यादा, क्योंकि ट्रंप जो वो इस तरह की शख्सियत है कि वो जाती पसंद नापसंद वो मफादात को भी साइड पे रख देता है। वो देखता है कि अगर उसको कोई पसंद है। इसी पर मैं दरअसल एजाज चोई साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, मैं उनका भी कमेंट चाह रहा हूँ। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज साहब, इस वक्त पाकिस्तान यूं लग रहा है कि खित्ते के अंदर उसने पूरी तरह ग्रैब कर लिया है। तमाम ममालिक जो हैं वो चीन के कैंप में गए, चीन के जरिए पाकिस्तान को फेवर मिल गई, अफगानिस्तान के वजीर खारजा चीन गए, वहाँ से फेवर मिल गई। इसके साथ साथ जो ट्रंप का रवैया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया पाकिस्तान के लिए गैर मतवक्को तौर पे ये समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के लिए, अमेरिकी सदर का रवैया बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नज़र आ रहा है, तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को। जबकि दूसरी तरफ भारत जो है हमें वहाँ पर शशि थरूर के जाने के बावजूद, अपने सेक्रेटरी खारजा को भेजने के बावजूद हमें डिफेंसिव नज़र आ रहा है, वहाँ से दबाव में नज़र आ रहा है। आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? जी, आपका मुशाहिदा सही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब की जो बोखलाहट है और जो रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नित नया बयान देते हैं, उसकी वजह से ज़रा मुहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनकी मकबूलियत गिर रही है और उसको दोबारा हासिल करने के लिए या गिरने से रोकने के लिए वो बड़े ही इंतहा पसंद किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो उससे ये महसूस होता है कि ये सिंदूर जो ऑपरेशन था, जो उन्होंने आपको पता है ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ एक वक्फा दिया हुआ है, एक पॉज दिया हुआ है। वो डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बंदे को थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि उनके दिन इस वक्त बड़े मुश्किल आए हुए हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो पाकिस्तान पे ये हमला करते जो उन्होंने किया, ना कोई अभी तक ये एविडेंस दे सके। मैं अभी वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था दी वायर में, जो इंडिया का न्यूज़पेपर है, तो उसने कहा कि 5 सवाल ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के जो वफूद वहां पे गए हैं उनसे पूछे जाएंगे। वो सारे इसी से मुतल्लिक ही थे कि जनाब ये आपके पास एविडेंस नहीं थी तो फिर आपने क्यों ये इतना बड़ा कदम उठाया। बड़े दिलचस्प सवाल आते हैं, वो सवाल आते हैं पहलगाम के, आपने सबूत क्यों नहीं दिए। सवाल ये किया जा रहा है कि आप ट्रंप की सालिसी जो है उससे इनकार क्यों कर रहे हैं, और इस किस्म के बड़े जबरदस्त अच्छे सवाल हैं वो। मैं तो बल्कि एक कहूंगा उसमें, मुझे तो एक और सवाल में दिल कर रहा था इजाफा करूं
کہ اتنی نفرت شدید آپ نے کیوں اپنی عوام میں پاکستان کے لیے پیدا کر دی ہے؟ صحیح دیکھیں نا، ہم سایہ ممالک ہیں، مودی صاحب آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان اور ہندوستان کو بہرحال جغرافیہ تو نہیں بدل سکتا نا سر. تو یہ جو ایک پرامن بقائے باہمی کا جو امکان تھا، اس کو اتنی زیادہ نفرت سے کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال بنتا ہے. بہرحال میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان کے پر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فضل کیا، اور کچھ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی ذمہ دار طریقے سے اس سارے کرائسس کو نمٹا ہے. ہماری قیادت، ہمارا میڈیا، ہمارے سفارتکار، ہماری سول سوسائٹی، اور سب سے بڑھ کر ہماری افواج. میرے خیال میں یہ ایک نادر موقع تھا پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی یہ جو یعنی جس طرح پاکستان کے لیے چین کھڑا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی اور آذربائیجان، ہندوستان کے لیے تو ایک بھی نہیں کھڑا ہو سکا ملک. یعنی حتیٰ کہ وہ جو ان کا دوست تھا روس، اس نے بھی نہیں کیا، کیونکہ ایجنڈا غلط تھا ہندوستان کا. اصل بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا غلط تھا. اس دفعہ انہوں نے سمجھا کہ ہم یہی ہسٹوریکل پیٹرن بتا کے تو ساری دنیا کو قائل کر لیں گے کہ لے جی آ جائیں پاکستان کے خلاف جمع ہو جائیں، اور ہم وہ ان کی ساری پالیسی فیل ہو گئی. پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کی جیب میں ہے. مودی صاحب تو آپ کو پتا ہے بڑے جتن کر کے فوراً گئے تھے وہاں پہ. جے ڈی وینس کا بہت زیادہ، چونکہ وہ وزٹ پہ تھے، جے ڈی وینس کی وزٹ کا، ان کی بھارت نژاد اہلیہ کا، وہ بڑی خوش گمانی میں تھے کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو گریب کر لیں گے اچھی طرح سے. وہ کچھ نہیں کر سکے. جی وہ بھی ایک ریئلٹی چیک آئی ہے ان کو. ان کا خیال تھا کہ ہم ملٹی الائنمنٹ کریں گے، یعنی ہم ایک ہی وقت میں امریکہ، چین، روس سب جگہ کر سکتے ہیں. پتہ چلا کہ ایک بھی الائنمنٹ نہیں کام کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ پہ جو مبنی ایجنڈا ہو نا جناب نجم صاحب، جھوٹ پہ جو ایجنڈا ہے وہ نہیں چلتا ہے. اور ہم نے بچپن میں جب پڑھتے تھے اردو کی کتابیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سانچ کو آنچ نہیں. ہم نے اس کو پریکٹیکلی عملاً ہوتے دیکھا ہے اس کرائسس میں، کہ پاکستان الحمدللہ حق پر تھا. پاکستان نے کہا کوئی لینا دینا نہیں تھا پہلگام کے ساتھ، اور کیوں کریں؟ یعنی وہاں ٹورزم چل رہا ہے، وہاں پہ کشمیری بھائی بہنوں کا کے لیے کوئی روزگار پیدا ہو رہا ہے، تو ہم کیوں کریں گے ایسا کام جس سے بدنامی ہو اس کشمیریوں کی؟ تو یہ بالکل انہوں نے خام خواہ ایک پاکستان پہ ایک بہتان باندھا تھا، اور اس کا ان کو نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال میں جس طرح کہا آپ سے کہ ابھی بھی مسائل ہمارے بڑے ہیں. ابھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ کو پتہ وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. پانی جو انہوں نے روکے ہیں ہمارے، یا روکنے کی کوشش کریں گے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. جو ان کے اندر جو جنگ کا ایک ہیجان تھا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ ہم اپنی تیاری رکھیں گے، اور میرا خیال میں ہمارے جو لوگ جائیں گے، ابھی وزیر اعظم نے تو بڑی زبردست ڈپلومیسی کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں خود ذاتی طور پر گئے ہیں، اور وہ اچھا کیا ہے. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں بڑے اچھے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں لوگ. یہ لوگ بھی جب جائیں گے تو پاکستان کا یہ مدعا بیان کریں. یہ چاروں آئٹمز جو آج کل بات چل رہی ہے کہ کیا ہمارے لوگ بات کریں گے، وہ چاروں آئٹمز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کے لیے ہمیں بڑی تیاری کر کے جانا چاہیے. یہ وقت ہے پاکستان کا کہ ہم جو اصل جنگ ہے جو ہماری جیتی ہے، اس سے ہم اب سفارتکاری کی جنگ بھی جیتیں. بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب. میں اسی پر واپس آنا چاہوں گا اسد چوہدری صاحب کی طرف. چوہدری صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی اعزاز چوہدری صاحب نے جو ساری گفتگو کی، دو چیزیں، کیا مودی پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل نہیں کیا جا سکتا. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ نجم صاحب، میں ایک نقطہ اعجاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے جو ہے نا وزیر اعظم کی جو سفارتکاری ہے اس کے اوپر بتاؤں کہ 11 سالوں میں کوئی 150 کے قریب جو ہے وہ وزٹس کیے ہیں نریندر مودی نے. اس سارے عرصے میں اتنے زیادہ کسی سربراہ مملکت نے انڈیا میں آج تک نہیں کیے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 11 سال شہباز شریف نے اتنے ملکوں کے دورے کیے ہوتے، اتنے غیر ملکی دورے کیے ہوتے، تو پاکستان کے ساتھ کم از کم دنیا کے جو ہے وہ اس وقت کوئی 100-125 ممالک جو ہے وہ کھڑے ہوتے جو ساتھ میں جنگ لڑنے کو تیار ہو جاتے. تو یہ اتنی بڑی ناکامی ہے ہندوستان کی سفارتکاری میں کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی ہمسایہ ملک نہیں ہے، ان کے ساتھ امریکہ نہیں ہے. اور یہ کہ جو جے ڈی وینس کے اوپر یہ رکھ کے سارا کچھ انہوں نے پلان کیا تھا، یہ جو جعفر ایکسپریس ہے، بیسیکلی یہ
ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के गिर जो घेरा तांग करना था, जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था, उसके बाद से इनको था कि ये रिबटल हम बना के जो है ना इसी तरह का मिलता जुलता कि जी उनकी शनाख्तें पूछ के उनको मारा गया और वो सारा फॉल्स फ्लैग ये किया गया था। अब ये कि इसके अंदर मेरी नजर में ये कि कुछ लोग अमेरिकी इंतजामिया के भी इन्वॉल्व थे, अब उनको बहुत ज्यादा डिफेंसिव होना पड़ा है और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देख रहा है कि जो एक सही, बड़ी सही। अस्करी ताकत बन चुका है। मोहतातों के मामलात करने बहुत बहुत शुक्रिया असद चोई साहब, एयर कमांडर रिटायर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एजाज चोई साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वाकई बात तो दुरुस्त है, अगर शहबाज शरीफ इतने मुल्कों के दौरे करते और जिस तरह उनकी तस्वीरें आलमी लीडरों के साथ आती हैं, कहीं हाथ में हाथ है, कहीं मुस्कुराहटें हैं, कहीं कहके हैं, वो तो उड़ा के रख देते। मोदी को सीखना चाहिए बहुत कुछ अभी, उसके बाद भी इस किस्म के पंगे करे तो बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।